بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے معزز اور محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں جس نوجوان کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے اس کا باپ پیشے کے اعتبار سے ایک چور تھا، اس نوجوان نے بھی چوری ہی کے پیشے کو منتخب کیا۔ یہ نوجوان ایک بڑے امیر تاجر کے گھر چوری کے ارادے سے داخل ہوتا ہے، مگر دوران چوری اس نوجوان نے ایسا کیا کیا کہ ایک بڑے تاجر نے اس کو نہ صرف پکڑ لیا بلکہ اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ بڑا ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ ہے، آپ تمام احباب کی توجہ درکار ہے۔ شام کے مشہور عالم دین شیخ طنطاوی نے اپنی یادداشتوں میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک لڑکا بڑا ہی نیک تھا، اس میں تقوی اور پرہیزگاری تھی، البتہ حصول علم میں کوئی زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ وہ ایک دینی مدرسے میں پڑھتا تھا، استاد جو کہتا اسی پر عمل کرتا۔ جب اس نے اپنے استاد کی خدمت میں رہ کر ضرورت کے مطابق علم حاصل کر لیا تو استاد نے اسے اور اپنے دیگر شاگردوں کو نصیحت فرمائی، لوگوں کے محتاج نہ بنو، کیونکہ دنیا داروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا عالم خیر و بھلائی سے محروم ہوتا ہے، اس لیے کہ جو کچھ دنیا دار کہتے اور کرتے ہیں عالم اس پر انکار کرنے کی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ان کے احسان تلے دبا ہوتا ہے۔ لہٰذا تم میں سے ہر طالب علم جا کر اپنے باپ کا پیشہ اختیار کر لے اور اس سے معاش پیدا کرے اور اپنے پیشے میں اللہ کا خوف اور تقوی ملحوظ خاطر رکھے۔ لڑکے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ یہ لڑکا بھی استاد کی نصیحت سن کر اپنے گھر آ گیا اور اپنی ماں سے پوچھا، امی جان ذرا مجھے بتائیں کہ میرے ابو جان کا پیشہ کیا تھا، وہ کیا کام کرتے تھے؟ بیٹے کے اس سوال سے ماں گھبرا سی گئی اور پوچھنے لگی، بیٹے تیرے والد کا مدت ہوئی انتقال ہو چکا ہے، تمہیں اپنے باپ کے پیشے سے کیا لینا دینا جو یہ سوال کر رہے ہو؟ بیٹے نے اب اصرار کے ساتھ اپنے باپ کا پیشہ جاننا چاہا اور ماں اس سے ٹال مٹول کرتی رہی۔ جب بیٹے نے ضد کی تو ماں نہ چاہتے ہوئے بھی گویا ہوئی، بیٹے جب تم بار بار مجھ سے اپنے باپ کے پیشے کے بارے میں پوچھ رہے ہو تو مجبوراً زبان کھولنی پڑ رہی ہے۔ اگر کوئی اچھا پیشہ تمہارے باپ کا ہوتا تو مجھے بتانے میں اس قدر تذبذب سے کام نہ لینا پڑتا، لیکن جب تمہارا اصرار ہی ہے تو سنو، تمہارا باپ چور تھا، چوری ہی اس کا پیشہ تھا۔ بیٹے نے ماں کا جواب سن کر کہا، امی جان استاد محترم نے تمام طلبہ سے کہا ہے کہ جاؤ اور اپنے اپنے باپ کا پیشہ اختیار کر لو اور اس میں تقوی کا خیال رکھنا۔ ماں نے یہ سن کر کہا، تیرا ناس ہو، بھلا چوری میں تقوی شعاری یہ کیسی بات ہے؟ بیٹے نے ماں سے کہا، لیکن امی جان استاد محترم نے یہی بات کہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اس کے بعد نوجوان لڑکے نے چوری سے متعلق معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں اور باقاعدہ مشق لی کہ چوری کیسے کرتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری اوزار مہیا کیے اور وہ دن بھی آ گیا جب اس کی مشق مکمل تھی اور وہ اب چوری کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے خاصے غور و غوص کے بعد منصوبہ بنایا
کہ آج سے اپنے والد کے پیشے پر عمل کرنا شروع کرنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ لوگوں کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب لوگ سو گئے اور چاروں طرف سناٹا چھا گیا تو اس نوجوان نے سب سے پہلے پڑوسی ہی کے گھر سے چوری کا آغاز کرنے کا ارادہ کیا۔ جب پڑوسی کے گھر میں داخل ہونا چاہا تو اسے اپنے استاد کی نصیحت یاد آ گئی کہ اپنے پیشے میں تقویٰ کا پاس و لحاظ رکھنا۔ اس نے دل میں کہا، پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا اور اسے تکلیف دینا تو سراسر تقویٰ کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا۔ چنانچہ وہ پڑوسی کا گھر چھوڑ کر اگلے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گھر یتیم بچوں کا گھر تھا۔ اس نوجوان نے دل میں سوچا، یہ یتیم بچوں کا گھر ہے، اس میں چوری کرنا تقویٰ کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کا مال کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان نے اس گھر کو بھی چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح جب بھی کوئی گھر آتا اور یہ چوری کرنے کا ارادہ کرتا تو کوئی نہ کوئی بات اس کے ذہن میں آ جاتی جس کو تقویٰ کے خلاف کہہ کر یہ آگے بڑھتا چلا جاتا، یہاں تک کہ ایک تاجر کا گھر آ گیا۔ یہ تاجر خاصا امیر آدمی تھا، اس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی۔ اس نوجوان چور نے سوچا، ہاں یہ گھر ہے جس میں چوری کی جا سکتی ہے۔ پھر اس نے بہت سی چابیاں نکالی جو پہلے سے بنوا رکھی تھیں اور دروازہ کھول لیا۔ جب گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ گھر تو بہت بڑا ہے اور کمرے بھی بہت زیادہ ہیں۔ چنانچہ یہ گھر میں گھومنے لگا جیسے کوئی چور نہیں مہمان ہو۔ بالآخر اس کی نگاہ اس جگہ پڑ گئی جہاں مال رکھا ہوا تھا۔ اس نے تجوری کھولی تو تجوری سونے چاندی اور روپے پیسے سے بھری پڑی تھی۔ نوجوان چور نے تجوری سے مال نکالنا چاہا، لیکن اسے اپنے استاد کی نصیحت یاد آ گئی اور کہنے لگا، استاد محترم نے تو تقویٰ اختیار کرنے کی بات کہی تھی، ہاں پتہ نہیں اس تاجر نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی ہے یا نہیں، کیوں نہ پہلے اس کی زکوٰۃ کا حساب کتاب کر لیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے حساب کتاب کے رجسٹروں کو نکالا، اپنے ساتھ لائی ہوئی چھوٹی سی لالٹین روشن کی اور اس کی روشنی میں رجسٹروں کی چھان بین کرنے لگا۔ وہ حساب کتاب کا بہت ہی ماہر تھا، چنانچہ اس نے جلدی جلدی پورے مال کا حساب کیا اور اس کی زکوٰۃ کا حصہ نکال کر الگ کر دیا۔ پھر یہ حساب کتاب میں اس قدر غرق ہو گیا کہ وقت کا احساس ہی نہ رہا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ اس نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ پہلے نماز فجر ادا کی جائے اور بعد میں اپنا کام کیا جائے۔ یہ نوجوان گھر کے آنگن میں آیا اور وہاں سے پانی لے کر وضو کیا، پھر نماز کے لیے اقامت کہنے لگا۔ گھر کے مالک نے جب اقامت کی آواز سنی تو گھبرا کر نیند سے بیدار ہوا، نیچے جھانکا، کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹی سی لالٹین روشن ہے، تجوری کھلی ہوئی ہے اور سامنے ایک نوجوان نماز کے لیے اقامت کہہ رہا ہے۔ مکان مالک کی بیوی بھی جاگ گئی اور یہ دیکھ کر شوہر سے پوچھنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ مکان مالک نے بتایا، اللہ کی قسم مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر مالک مکان گھر کی دوسری منزل سے نیچے اتر کر اس نوجوان کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، تمہارا ناس ہو، آخر تم ہو کون اور یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نوجوان چور نے کہا، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں، بعد میں بات ہوگی۔ مالک خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ نوجوان نے اسے حکم دیا، جلدی سے وضو کر کے آؤ۔ وہ وضو کر کے آ گیا تو نوجوان نے اس سے کہا، چلو تم جماعت کراؤ۔ مالک مکان نے نوجوان سے کہا، نہیں تم امامت کراؤ۔ نوجوان نے کہا، تم گھر کے مالک ہو اور زیادہ حقدار ہو کہ امامت کراؤ۔
मालिक मकान के लिए उस नौजवान की हुक्म अदूली का कोई तसव्वुर नहीं था। उसे अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। उसने जमात कराई। अब नमाज उसने कैसी पढ़ी, अल्लाह ही को उसकी कैफियत का इल्म है। खौफ और रौब के मारे उसका बुरा हाल था। बहरहाल जब नमाज खत्म हुई तो मालिक मकान ने पूछा, मुझे बताओ कि तुम हो कौन और यहाँ किस नीयत से आए हो। नौजवान ने बताया, मैं चोर हूँ और चोरी करने के लिए आया हूँ, मगर तुम बताओ कि ज़कात क्यों नहीं अदा करते। मैंने तुम्हारे रजिस्टरों को चेक किया है, तुमने 6 सालों से ज़कात नहीं दी। ये अल्लाह का हक है और फर्ज है। मैंने हिसाब कर दिया है और ज़कात का माल अलहदा कर दिया है ताकि तुम इसे इसके मुस्तहकीन तक पहुंचा दो। ये सुनना था कि मकान मालिक जैसे ताज्जुब से भुखला गया और गोया हुआ, तेरा नास हो, तू ये क्या कर रहा है, क्या तू पागल है? नौजवान ने कहा, पागल नहीं, बिल्कुल तंदुरुस्त, सेहतमंद और तवाना हूँ। मकान मालिक ने पूछा, तो फिर तुम चोरी क्यों कर रहे हो? उसके जवाब में नौजवान चोर ने अपनी सारी दास्तान उस ताजर से कह सुनाई। जब ताजर ने नौजवान का भोलापन और उसकी भोली भाली प्यारी शक्लो सूरत और हिसाब किताब में उसकी महारत देखी तो अपनी बीवी के पास गया और नौजवान चोर के मुतालिक सब कुछ बताया और कहने लगा कि तुम अपनी बेटी के रिश्ते के लिए परेशान थी। अल्लाह तबारक व ताला ने रिश्ता तुम्हारे घर ही भेज दिया है। ताजर की बीवी ने भी हामी भर ली। अब वो इस नौजवान के पास आया और कहने लगा, देखो, चोरी करना निहायत बुरी बात है। तुम्हें मालो दौलत चाहिए, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने माल में हिस्सादार बना सकता हूँ। नौजवान चोर ने कहा, वो कैसे? ताजर कहने लगा, मेरी एक ही बेटी है, मैं उसकी शादी तुमसे कर देता हूँ और तुमको अपने कारोबार में मुंशी बनाने के लिए तैयार हूँ। रहने के लिए तुम्हें घर भी दूंगा और मालो दौलत भी। तुम अपनी वालदा से मशवरा कर लो। नौजवान ने इस पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। इसकी वालदा ने भी इस रिश्ते को सराहा और अगले दिन उस ताजर ने गवाहों की मौजूदगी में अपनी बेटी की शादी इस नौजवान से कर दी। नाजरीन ग्रामी, इसमें दरसे हयात ये है कि ये होता है तकवा और ऐसा होता है इसका इनाम। जो लोग तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह तबारक व ताला कभी भी उनको रुसवा नहीं करता। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको तकवा की दौलत से माला माल करे। आमीन सुम्मा आमीन।